اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف، جوار امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے حیات مصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام فیضان رمضان لے کر آپ کا میزبان احمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے، ماہ مبارک رمضان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ منظور حسین شہیدی صاحب کو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، آپ کا انتہائی بہت شکر گزار ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے گزشتہ ہمارے جلسے میں آپ نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں آپ نے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی تو آپ نے مختصر گفتگو کی تھی، لیکن آج میں اس حلقے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کیونکہ ہم نے روایات اور تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں یہ چیزیں عام ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، لیکن روایات کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اول مظلوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے، آپ یہ سامعین کو بتائیں تاکہ سامعین آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین کرام، برادر عزیز نے واقعاً ایک اہم اور مفید سوال کیا، چونکہ اگر ہم بادی النظر جو علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی ابتدائے نظر میں اگر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا کے بعد تاریخ میں سب سے جو مظلوم شخصیت جس کا نام نظر آتا ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، روایات کے جو جملے استعمال ہوئے ہیں، معصومین سے جو روایات نقل ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں تو اول مظلوم کا جو لقب ملا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو ملا ہے، یعنی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم امیر المومنین علی، بالکل درست۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ناظرین کرام، اگر در حقیقت بالواقع کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت کا بیان، مصیبت کا بیان، آلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان انسان کے بس میں نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ناظرین کرام، چونکہ تاریخ انسانیت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تاریخ انسانیت میں ایک ایسی عظیم ذات ہے، ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو طاقتور ہونے کے باوجود، صاحب طاقت ہونے کے باوجود بھی مظلوم واقع ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اول مظلوم کا لقب ملا۔ خود زیارت
ماشاءاللہ سے ناظرین کرام پڑھتے رہتے ہیں مولائے کائنات کی زیارت، اور اس میں صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو زیارت کا جو مشہور جملہ، جو مشہور فقرہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی رب کائنات، خالق دو جہاں، رب کائنات کے حقیقی ولی، آپ پر ہمارا سلام، سبحان اللہ۔ آپ پر ہمارا سلام، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اول مظلوم ہیں۔ یہ زیارت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ خود مظلومیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اعلام علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر جاننا چاہتے ہیں تو جان لے، دیکھیں، مطالعہ کریں نہج البلاغہ کو، خود مولائے کائنات کی زبانی سنیں اپنی مظلومیت کو، سبحان اللہ۔ اپنی مصیبت کو۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنی خلافت کے دور میں خود اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا وقد دعوتکم الى قتال ہؤلاء القوم۔ کب دعوت دی؟ کب حکم دیا؟ لیلاً و نہاراً، سراً و اعلاناً۔ یہ دیکھیں مولا علی بن ابی طالب، علی مرتضیٰ کا جملہ کہ تم لوگ کتنے بے حس ہو کہ میں نے دعوت دی الی قتال ہؤلاء القوم، یعنی ان قوم سے جنگ کرنے کی طرف، شامیوں سے جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، حکم دیا۔ امام کی مظلومیت کی انتہا تھی ناظرین کرام، وقت کے امام ہونے کے باوجود امام علی بن ابی طالب کے حکم پر عمل کرنے والا ایک بھی انسان نہیں ملا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ یہ خود امیر المومنین کا جملہ ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی خون کے آنسو روتے ہوئے، اللہ اکبر، خون کے آنسو روتے ہوئے، مظلومیت علی بن ابی طالب۔ ناظرین کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ عجباً عجبا وقت، یعنی امیر المومنین علیہ السلام خود اپنی کتاب نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، وقت یمیت القلب ویجلب الہم۔ کس چیز پہ ویجلب الہم ناظرین کرام؟ ویجلب الہم من اجتماع ہؤلاء القوم علی ابطالہم۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان حالات میں، ان واقعات میں، کون سی حالات ناظرین کرام؟ ان حالات میں جن حالات میں آپ اور میرے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام زندگی کر رہے تھے، ان حالات اور واقعات کے پیش نظر مولا فرماتے ہیں کہ قد یمیت القلب، یعنی ایک غیرت مند انسان کے مرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ من اجتماع ہؤلاء القوم علی ابطالہم، یعنی دشمن، شامی لوگ باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہے، ان کے جو ظالم حاکم تھے ان کی بات مان رہے ہیں، لیکن مجھ علی کو دیکھو کہ ہمارے لوگ جو میرے ساتھ ہیں ان حالات میں، ان واقعات میں، ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی متحد نہیں ہے، میں وقت کے امام ہونے کے باوجود بھی میرا حکم نہیں مان رہا ہے۔ یہ ہے مظلومیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صرف اتنا نہیں بلکہ بس ایک حدیث خود امام امیر المومنین علیہ السلام سے کوٹ کر کے پھر جو ہے میں آپ سے معذرت چاہوں گا، چونکہ شاید میرے خیال سے دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہا، کہ جب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اسی اثناء میں مسجد میں ایک اعرابی داخل ہوا، ایک عرب شخص داخل ہوا، اور وہ فریاد کرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ وا مظلمتا، یعنی میں مظلوم ہوں، میرے حق میں ظلم ہوا ہے، میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو جو ہی یہ دیکھا مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو بلایا،
مولا نے فرمایا ادنو، اے شخص عربی میرے پاس آ جاؤ. فدنا، وہ قریب آیا. کس کے قریب آیا؟ مولا کائنات کے قریب آیا. تو مولا کائنات علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ اس سے اندازہ لگائے کہ آلام علی بن ابی طالب کیا ہے، مظلومیت علی بن ابی طالب کیا ہے. کہ مولا نے فرمایا اے شخص تمہارے حق میں تو صرف ایک ظلم ہوا ہے، تمہارے حق میں ایک ظلم ہوا ہے. مجھ علی کو دیکھو، لقد ظلمت عدد المدر والمطر، میرے حق میں تو ریگستان کے ذرات کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر مجھ علی پر ظلم کیے گئے ہیں. اور اتنے ظلم ہوئے کہ اگر اندازہ لگانا چاہے، شمار کرنا چاہے تو اس ظلم کا شمار نہیں کر سکتا. اور یہ ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت. اور آخر میں اتنے حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، جو بھی علی کے فضائل بیان کرتے تھے ان کی زبانیں کھینچی جاتی تھی. علل اعلان ممبر سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لئے سب و شتم کرتا تھا وہ علی جس کے بارے میں حبیب خدا نے فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. قبلہ بہت ہی عمدہ بات کی ہے، بہت ہی عمیق گفتگو کی آپ نے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. وَإِلَّا دل تو چاہتا تھا کہ آپ سے مزید استفادہ کروں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہے. ناظرین کرام، پروگرام اختتام پذیر ہو چکا ہے. اگلی نشست تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.